السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس قصے کو مختصر سا سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے اور اس جہاد کو بہت پسند کرتے تھے۔ جہاد کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور پھر اس جہاد میں جو گھوڑے استعمال کرتے تھے اس سے بھی زیادہ محبت تھی، اور یہ گھوڑے بڑے ہی تیز رفتار گھوڑے تھے، اور ان کے پہلو پروں سے مزین تھے، یعنی وہ پروں والے گھوڑے تھے جو ہواؤں میں اڑتے تھے، اور ان کی تعداد 20,000 تھی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے جائزہ معائنہ نظم تنظیم میں مشغول تھے۔ اسی دوران ان سے نماز عصر ان کے نقش خیال سے اتر گئی، پڑھ نہ سکے، حالانکہ قصداً ایسا نہ کیا تھا، مگر جب یاد آیا کہ ان کی گھوڑوں کے پیار کی وجہ سے میری نماز فوت ہو گئی، تو کہنے لگے، اللہ جل شانہ کی قسم، آج کے بعد میرے رب کی عبادت میں تم رکاوٹ نہ بن سکو گے۔ پھر ان کے پاؤں کاٹنے کا حکم دیا، ان کی گردنوں کو کاٹنے کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت نے اس قصے کا بھی ذکر کر دیا، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر ان کا ذکر کیا۔ جب اللہ جل شانہ نے اپنے بندہ خاص سلیمان علیہ السلام کو دیکھا کہ اس نے میرے اخلاص کی وجہ سے، میرے عذاب سے خوف زدہ ہو کر اور میری محبت و جلالت کے سامنے یہ سب کچھ کر دیا ہے، صرف اس لیے ان نفیس گھوڑوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی کشش میں اتنا محو کر دیا تھا کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں 20,000 گھوڑے کاٹ دیے، ان کی گردنیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی، تو اللہ جل شانہ نے ہواؤں کو حکم دے دیا کہ اے ہوا میرے نبی سلیمان کے تابع ہو جا۔ ہواؤں کو تابع کر دیا، اور پھر جو ہوائیں تابع ہوئی تو 1 ماہ کا سفر دن کے آغاز میں کر لیتے تھے، اور 1 ماہ کا سفر دن کے پچھلے پہر طے کر لیتے تھے، یعنی کہ ایک ہی دن میں وہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑا کر ایک دن میں 2 مہینے کا سفر مکمل کر دیتی تھی۔ یہ گھوڑوں کی رفتار دلشاد سے کہیں بہتر اور تیز ہوا تھی۔ اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی صداقت و حقیقت کے روپ میں بھی سامنے آ جاتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے انسان، اگر تو کوئی بھی چیز خوف الہی کی وجہ سے ترک کر دے گا تو اللہ جل شانہ تجھے اس سے بھی بہتر عنایت فرمائے گا۔ جو چیز اللہ رب العزت کے خوف میں آ کے انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں آ کے جو چیز انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت اس کو اور بھی اس سے بھی بہتر نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمتوں میں، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب
العزت ہمیں بھی اپنا خوف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔